السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ جب کسی بندے کی آزمائش کا صلہ دینے والا ہوگا تو یہ ایک نشانی ظاہر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، آپ اتنے ہی آزمائے جائیں گے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے۔ اس آزمائش کے بعد آپ کو جو صلہ ملے گا اسے پا کر آپ شکر کے سجدے کرتے چلے جائیں گے۔ جانتے ہو، ہر آزمائش کے پیچھے بڑا صلہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تمہارے تمام سوالیہ نشانوں کے آگے تکمیل کا نقطہ لگا دے گا۔ وہ بس کن کہے گا اور ہر چیز فیکن کی تصریح بن جائے گی اور تم پر بہار ضرور آئے گی، اور اللہ تعالیٰ تم کو یوں خوش کر دے گا جیسے آپ نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ یاد رکھو، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھ دی گئی ہے۔ یقین رکھو، اس پر جو مشکل میں ڈال سکتا ہے وہ مشکل سے نکال بھی سکتا ہے۔ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ اسی کے اختیار میں ہے۔ کبھی یوں ہی رب کا شکر ادا کیا کرو۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ میں کسی کی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم ہو ہی نہیں سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم اس کی مکمل محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ جانتے ہو تم پر مشکلیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو۔ تو کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا میں صرف تمہیں ہی اس وجہ سے مشکل کیوں آئی ہے؟ تو پھر تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ اتنی بڑی اس کی بنائی ہوئی دنیا کے لوگوں میں وہ تمہیں ہی بھول گیا؟ کیوں لگا تمہیں کہ وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ وہ ہم سب سے محبت کرتا ہے اور بہت محبت کرتا ہے۔ وہ خوشی غم ان سب چیزوں سے اپنی طرف رجوع کرواتا ہے۔ تو پھر چند قدم ہی تو دور ہے کہ تم اس سے دعا کرو۔ اگر لگے کہ کوئی جواب نہیں ملا تو پھر بھی اس کی طرف رجوع کرو۔ اگر صبر کرنا ہوگا تو تمہیں صبر آنے لگے گا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم نے اس کو پکارا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی نشانی ہے جس کی تم تلاش میں ہو؟ تو سنو، اگر تمہاری آزمائش سخت سے سخت ہونے لگے تو سمجھ لو کہ ان قریب اللہ تمہیں تمہارے آزمائش کا صلہ دینے والا ہے۔ جانتے ہو جب ہم اللہ سے کسی بہت بڑی سائے کی خواہش کر بیٹھتے ہیں، پھر اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ صبر کے ذریعے ہمیں اس سائے کے قابل بناتا ہے کہ جو ہم نے اسے مانگا ہے۔ صبر سے بندہ نکھرتا ہے، سنورتا ہے، اس کا کردار مضبوطی کا دامن تھامتا ہے، اور بندہ جتنا بھی صبر کرتا ہے اس صبر کا اجر اتنا ہی دگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ جانتے ہو دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم اور گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو سامنے والے کتنی رکاوٹ کھڑی ہے، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے فرمایا تھا یونس علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جانتے ہو ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ ہمارے ہر عمل، ہر سوچ، ہر اٹھتے اور رکتے قدموں سے بخوبی واقف ہے۔ تو تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ اللہ تمہاری بھی ہر پریشانی اور ہر تکلیف کو جانتا ہے؟ تم یہ کیسے بھول گئے ہو کہ وہ تمہیں نہیں بھول سکتا؟ تم اس سے خفا ہو کر اب اسے اپنی تکلیف نہیں بتاتے، اسے مدد نہیں مانگتے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تمہیں بھول بیٹھا ہے۔ اگر وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر ہے، وہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم جان لو کہ وہ دن کے بعد رات لاتا ہے، وہ دن کے ساتھ رات کی بھی خبر رکھتا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تکلیف میں تمہاری خبر نہ رکھے؟ کیا پتا یہ تکلیف بار بار اسی لیے آ رہی ہو کہ تم پر حق ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے سوائے انہیں واقعی کوئی نہیں سلجھا سکتا۔ کیا پتا تم پر
ظاہر ہو جائے کہ واقعی تکلیف گزر بھی جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے، سب کچھ چپکے سے ہو جائے، کیا واقعی سب خود ہی ہو جائے گا یا کیا جائے گا؟ یہ بات تو کنفرم ہے کہ ہوگا ضرور، یقین کرو۔ اللہ کی قرآن کہتی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ سنو، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غموں کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ آنی جانی چیزیں ہیں، برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دے دیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اور صبر تو یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام لینا، اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ تو پھر چہرے پر پریشانی کیا، دل میں سوال کیوں یقین ڈگمگا رہا ہے؟ دل کو بتاؤ، جو اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آیت کریمہ پڑھوا سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے سمندر کو 2 حصے میں کر سکتا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کرنے میں بھی قدرت رکھتا ہے۔ ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا تمہیں اکیلا کر کے نہیں چھوڑے گا۔ آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج و آزمائش سے گزر رہے ہیں، انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کے لیے محسوس کر سکتا ہے، نہ کوئی آپ کی تکلیف میں آپ کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے، یہاں سب اپنے اپنے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ ہی وہ آپ کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں۔ تکلیف آنی ہے لیکن اس کا مقصد تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مہیسا سمجھو گے، اسی سے فریاد کرو گے، اسی سے مدد کی امید رکھو گے۔ تب آپ جانو گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غموں کی فریاد اللہ سے ہی کرتا ہوں۔ سب کچھ بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی احساسیں، سب کچھ بدل جائے گا، بس صبر رکھو۔ اللہ جب کسی کو آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں، اور جانتے ہو یہ تکلیف آزمائش تم پر کیوں آتی ہے؟ تاکہ تمہارا رتبہ بڑھ سکے، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکے۔ وقت اور حالات کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب کچھ بدلتا ہے، خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ اللہ کبھی بھی تمہیں مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں صبر تھام دیتا ہے۔ جو دل میں رہتا ہے، بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم اور موسم سدا نہیں رہنے دیتا، چھین جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا ہے اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ یاد رکھے، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ تو اپنے اللہ کو یاد رکھو اور اسی سے مانگو، اس پر بھروسہ رکھے اور صبر سے اس کے کن کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اور جن جن لوگوں نے مجھے دعا کرنے کے لیے بولا ہے، اللہ ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں آنے والے بہترین دن عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا آپ سے گزارش یہی ہے کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔